نہیں ہوا اور پتہ نہیں کب آباد ہوگا۔ تو بھائی اس سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ایم ڈی اے اسکیم 1 منی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ادارہ ہو، بروکر حضرات ہوں یا الاٹی حضرات، وہ شکوہ کریں تو ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہر بندہ ذمہ دار ہے اس کی آبادی کے نہ ہونے میں۔ ادارہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ ادارے کی اگر 50% ذمہ داری ہے اس میں آباد نہ ہونے میں، جو ان کی کوتاہی ہے وہ تو 50% ہے، لیکن 25% الاٹیز اور 25% اسٹیٹ ایجنٹ حضرات، بلکہ 30% جو ہے وہ الاٹیز کی ذمہ داری ہے کہ یہ ابھی تک آباد نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، کہ ادارہ تو ذمہ دار اس لیے ہے کہ ادارے نے پیسے لے لیے اور آپ کو سہولت نہیں دی، اس لیے یہاں پہ آبادی نہیں ہو رہی، پانی بجلی نہیں دیا۔ لیکن الاٹیز جو 26-27 ہزار الاٹیز ہیں، وہ سارے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، اپنے پیسے دینے کے باوجود خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو پانی بجلی نہیں مل رہا تو وہ ادارے سے نہ تو بات کرتے ہیں، نہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو 2007 میں پیسے دے دیے، زمین کے پیسے بھی دے دیے، ڈیولپمنٹ کے بھی دے دیے، یوٹیلیٹیز کے دے دیے، بجلی کے الگ سے پیسے لیے۔ اب 100 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 47,000 میں زمین کے پیسے تھے، 47,000 کے بعد 42,500 ڈیولپمنٹ کا، بجلی کا انہوں نے لیا 100 گز پہ۔ تو 100 گز کے آدھے پیسے زمین کے، 90,000 روپے کی پیمنٹ ہے 100 گز کی ٹوٹل، جس میں ڈیولپمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ 400 گز یا 200 گز کی اس سے ڈبل کر رہے ہیں، 1,80,000۔ 400 گز کی 3,60,000۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آدھے پیسے ڈیولپمنٹ کے ہیں اور آدھے پیسے زمین کے ہیں۔ تو اس میں اگر انہوں نے آدھے پیسے لیے ہیں منی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، تو ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو سہولتیں دیتے، روڈ گٹر تو ڈال دیا، پانی اور بجلی بھی دیتے تاکہ یہاں پہ آبادی ہوتی، لوگ گھر بنا کے رہ سکتے، لیکن ادارے نے یہاں پر کوئی سہولت کسی کو نہیں دی۔ روڈ اور گٹر لائن ہے اور برساتی نالا ہے، پانی اور بجلی نہیں دیا، ادارے نے نہیں دیا۔ الاٹیز بھی خاموش ہیں، الاٹیز نے تقاضا نہیں کیا کہ یہ خود بخود ادارہ ہمیں دے دے گا۔ لیکن دیکھیں، ادارہ نے اگر دینا ہوتا تو آپ سے ٹوٹل پیمنٹ لیے ہوئے ان کو 15 سال ہو چکے ہیں ایم ڈی اے اتھارٹی کو، ابھی تک دے دیتا۔ انتظار جو ہے وہ سال 2 سال کرنا بنتا ہے۔ اگر الاٹیز ابھی تک سوئے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جب تک الاٹیز اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے، اپنی چیز کی حفاظت خود نہیں کریں گے، تب تک یہ یہاں پر آبادی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ حضرات ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں، وہ بھی اس کو آباد کرنے میں 10% جو ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، جنہوں نے یہاں پر اپنے آفس بنائے، اپنا کرایہ پہ لے کے آفس بنایا یا اپنے پلاٹ کو تعمیر کر کے آفس بنایا، وہ لوگ صرف ایم ڈی اے کے ساتھ جو ہے مخلص ہیں، اور جو اس کی آباد کاری میں سنسیئر ہیں، اور جن کو احساس ہے کہ ایم ڈی اے اسکیم 1 جو ہے وہ آباد ہو جائے اور جو لوگوں کا پیسہ لگائے ان لوگوں کو اپنی رہنے کی چھت مل جائے۔ تو وہ جو اسٹیٹ ایجنٹ حضرات یہاں پر اپنا گھر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، جنہوں نے گھر بنایا ہے یا جنہوں نے آفس بنایا ہوا ہے، وہ لوگ جو ہے ایم ڈی اے سے کے ادارے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ ایم ڈی اے اسکیم 1 سے مخلص ہیں، جن لوگوں نے یہاں گراؤنڈ پر اپنی حاضری کو شو کیا، اپنا دفتر بنا کے بیٹھے ہیں یا اپنے گھر کے لیے 4 دیواری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرائے پہ لے کے بیٹھے ہیں یا اپنے پلاٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ تو مخلص ہیں۔ لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے باوجود یہاں پر نہ تو آنے کو تیار ہے، الاٹیز اور اسٹیٹ ایجنٹ حضرات، جن کو اکثر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایم ڈی اے اسکیم 1 کی لوکیشن کیا ہے، نیشنل ہائی وے پہ پڑتا ہے یا کس طرف پڑتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں، اگر ہم اپنی چیز کی حفاظت خود نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہماری چیز کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اپنی چیز کی دیکھ بھال خود کرنی پڑتی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ تو 25 سال سے آباد نہیں ہوا۔ تو بھائی اگر آباد نہیں ہوا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ سوچ رہے ہیں کوئی بنائے گا تو میں بناؤں، تو دیکھیں اگر ہر بندہ یہ سوچے گا تو یہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اگر یہاں پر ہر کوئی یہ سوچے کہ میں اگر بناؤں گا تو دوسرا مجھے دیکھ کے بنائے گا، اور یہاں پر جب کچھ لوگ ہوں گے تو وہ آواز اٹھائیں اپنے لیے، سہولت کے لیے، پانی بجلی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سہولت آنے کے بعد بنائیں تو پھر ادارے کو رسپانس تو کریں، ادارے کے سامنے کھڑے تو ہوں، ادارے سے اپنے پانی بجلی کے حق کی ڈیمانڈ تو کریں۔ اتنا پیسہ آپ دے کے 15 سال سے الاٹیز حضرات سے میں کہہ رہا ہوں، اتنا پیسہ دے کے 15 سال سے خاموش بیٹھیں، تو آپ میں سے 26,000 الاٹیز ہیں ایم ڈی اے اسکیم 1 کے، 26,000 میں سے 260 ہی آ جائیں، 200 لوگ بھی اگر آ جائیں تو ایم ڈی اے اسکیم 1 جو ہے وہ ابھی تک آباد ہو جائے، ابھی آباد ہونا شروع ہو جائے، بجلی پانی آ جائے، کم از کم شروع کے سیکٹروں میں ابھی تک آ جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، نکتہ چینی کرنی بڑی آسان ہوتی ہے، جی آپ نے کہہ کیا یہ تو آباد نہیں ہو رہا۔ بھائی جان، میرا ایک پلاٹ تھا، میں نے اپنا پلاٹ بنا لیا، آفس بنا لیا، تو یہاں پر جو لوگ
اپنی جگہ کو بنانے میں سنسیئر ہیں اور بنا رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ لوگ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. باتیں کرنی بہت آسان ہے، نکتہ چینی بہت آسان ہے. کوئی جاہل آدمی بھی ہوگا تو وہ نکتہ چینی کر لیتا ہے، لیکن پازیٹیو سوچ ہونا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اصل کام یہی ہے، انسان کو اپنی حد تک، اپنی ذات کی حد تک جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اور کسی کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا. ہاں، اگر آپ نے اپنا کام کر لیا تو پھر دوسرے کو بھی کہیں یار میں نے یہ کیا ہے، آپ بھی کرو تھوڑا سا. اس سے کیا ہوگا، 1 2 4 مل کے سب طاقت بنتی ہے. اس سے آپ پھر جو ہے کسی بھی مطالبے کی طرف جائیں تو آپ کا مطالبہ جو ہے وہ کوئی سنے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر بیٹھ کے بولوں گی یہ تو یوں ہو گیا تو یوں، دیکھیں ایسا کام نہیں ہوتا ہے. ایسے یہ بچکانہ سوچ ہے، اور یہ اس طرح کی سوچ کے لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے. جو بندہ پریکٹیکل پہ یقین رکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور پازیٹیو سوچ ہونا لازمی ہے. پازیٹیو سوچ کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، کسی کو نقصان پہنچانے کی یا کسی کی حد تک کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ پازیٹیو وے میں، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادارہ تو اس میں قصوروار ہے ہی. ادارے کا بہت بڑا قصور ہے کہ لوگوں سے پیسے لے لیے اور پانی بجلی نہیں دیا. لیکن اس کے بعد الاٹیز دوسرے نمبر پر آتے ہیں جن کا قصور ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ ادارے کے ساتھ تھوڑا سا ڈیمانڈ کرتے، ادارے کو رسپانس دیتے اور کورٹ کی طرف جاتے. اگر نہیں کوئی سہولت دے رہا ادارہ تو آپ نے پیسے دیے ہیں، 15 سال پہلے آپ نے پیمنٹ کر دی کمپلیٹ، اور اس ٹائم کی اور ابھی کی پیسے روپے کی ویلیو کو دیکھ لیں تو آپ کا وہ تو سمجھ لیں کہ 10% رہ گیا. 100 روپے کا 10 روپے رہ گیا جو صورتحال چل رہی ہے. تو دیکھیں آپ جب تک الاٹیز حضرات کی طرف سے رسپانس نہیں آئے گا ادارے کو، ادارہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. پھر ہمارے ایجنٹ حضرات ہیں جو بیچارے کہنا چاہیے کہ وہ بھی باتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب تک گراؤنڈ پر لوگ آ کر اپنی مدد آپ کے تحت نہیں بنائیں گے، تھوڑا سا مشکلات برداشت نہیں کریں گے، تو تب تک سہولت نہیں آئے گی. اور خاص طور پہ الاٹی حضرات اور جو بروکر حضرات ہیں وہ ادارے کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے تب تک یہاں سہولت نہیں آئے گی. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. گھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، ساری عمر کرتے رہیں، کام نہیں ہوگا. جب تک آپ ادارے کے ساتھ مل کے ان کو رسپانس نہیں دیں گے، ان کو یہ نہیں لگے گا کہ ان کو ضرورت ہے، اور ضرورت ہے لیکن آپ بول نہیں رہے. آپ جا کے ادارے کو ٹف ٹائم دیں، ادارے کو رسپانس کریں کہ بھائی ہمیں آپ نے پیسے لے لیا، ہمیں آپ پانی بجلی دیں تاکہ ہم گھر بنائیں. اگر